صلوات اللهم صل علی محمد محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادینا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر عزیزان محترم بغیر کسی تمہید کے اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں. بات ہماری ہو رہی ہے کہ عزاداری معصومین کی نگاہ میں ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں کہ ہر معصوم نے تاکید کی کہ اس عزاداری سے غافل نہ رہنا. ٹھیک ہے, اس عزاداری کے بارے میں اتنا کافی امام رضا علیہ السلام کا قول صلوات بھیجئے من بکاؤ ابکاؤ تباک علی الحسین فوجب لہ الجنہ. اس پہ شاید ہم نے بات کر لی, آج اس کو لے کر یعنی بات کو آگے بڑھائیں گے اور سلسلے میں. بس اس کا پس منظر یہ بتا دیں کہ ایسا زمانہ تھا تقیہ کا کہ کھل کر امام حسین کا ذکر نہیں ہو سکتا تھا. ائمہ طاہرین کے دور میں بھی نہیں, چوتھے امام کے دور میں نہیں, پانچویں امام کے دور میں نہیں, چھٹے امام کے دور میں نہیں, ساتویں کسی امام کو کھل کر عزاداری کرنے کا موقع نہیں ملا تھا ہی نہیں. ایسا کوئی خوف تھوڑی تھا, لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو آتا تھا اس کو اٹھا کے لے آیا جاتا تھا, اس کو مار دیا جاتا تھا, اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. دو مسئلوں پہ سخت پابندی تھی اس زمانے میں. ایک زیارت امام حسین علیہ السلام پر, یعنی آپ کی قبر مطہر پہ کوئی زیارت کے لیے آتا تھا, اس کی مشکل بڑی جاتا تھا. کبھی سائل بن کے جا رہا ہے, کبھی مسافر بن کے وہاں سے گزر رہا ہے, کبھی کوئی تاجر بن کے گزر رہا ہے, زیارت کرتا ہوا چلا جا رہا ہے. یعنی وہاں ٹھہر نہیں سکتا تھا, یہ بتا دیں آپ کو, نہیں ٹھہر سکتا تھا, حالات ہی ایسے نہیں تھے. ایک اس پر پابندی تھی, ایک زیارت پہ اور ایک ذکر حسین پہ. ذکر حسین نہیں کر سکتا. تو میں نے دو اماموں کا بتایا کہ دو اماموں کو کچھ موقع ملا اور آٹھویں امام کو موقع ملا, وہ بھی محدود, یعنی گھر کے اندر سردابوں میں بیٹھ کے ذکر حسین ہو رہا ہے اس زمانے میں. حالانکہ آٹھویں امام کے پاس ظاہری منصب بھی آ گیا تھا نا ایک ولی عہدی کا, لیکن اس کے باوجود عزاداری نہیں کر سکتے تھے وہاں. تو اس کے لیے راستے اختیار کرتے تھے تاکہ مومنین کبھی اس کو فراموش نہ کریں, کبھی بھولیں نہیں. جیسے فضل ابن شاذان کو یہ کہا, آپ نے جملہ کب کہا؟ عاشور کے دن کہا. عاشور کے دن کہا. اب حیرت کی بات نہیں کہ عاشور کا دن اور اسے نہیں پتا, لیکن نہیں پتا تھا اس کو, چلا کیونکہ ذکر ہوتا ہی نہیں تھا. تو کیسا محرم, کیسا عاشور, کیسا چہلم. ٹھیک ہے, اسی طرح چہلم کے لیے تاکید کی جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے. صلوات بھیجیے. مطلب یہ کہ 1400 سال میں ایسے نہیں پہنچا آپ تک معاملہ. اگر آج کہیں کچھ سختیاں نظر آتی ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ آپ بہت سختی میں آگے. نہیں, یاد رکھیں کہ تاریخ میں جتنی سختیاں تشیع پہ ہوئی ہیں کسی مکتب, کسی مذہب پہ نہیں ہوئی, اور جن پر ہوئی وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے. سینکڑوں مذاہب مٹ گئے, ختم ہو گئے. مگر جتنی سختی آپ پر ہوئی کوئی نہیں ختم نہیں کر سکا آپ کو, بلکہ آگے بڑھتا رہا, پیغام آگے بڑھتا رہا. آج بھی اور آگے بڑھ گیا. کیوں آگے بڑھ گیا؟ کیونکہ ایک راز دے کر گئے تھے معصومین اسلام کے, اس عزاداری حسین کا دامن نہ چھوڑنا, عزاداری سے وابستہ رہنا. عزاداری کرتے رہو کہ تم زندہ رہو گے, تمہاری نسلیں زندہ رہیں گی اور دنیا میں تمہاری عزت ہوگی. آج کوئی مانے نہ مانے, دنیا میں اگر عزت ہے تو حسین والوں کی ہے. اور کیوں ہے؟ عزاداری کی وجہ سے. ایک بات اور بھی بتا دوں آپ کو, راز کی بات, کہ جلدی جلدی یہ ختم اسی لیے کی گئی تھی جنگ کے. وہاں یہ طے ہو رہا تھا, یہ معاملہ چل رہا تھا کہ آگے محرم آنے والا ہے, مصیبت ہو جائے گی, محرم سے پہلے ختم کرو معاملے کو. کیونکہ جب محرم آ گیا تو پھر یہ قوم بالکل ہر چیز سے بے نیاز ہو کے, اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی. یہ ٹوٹ پڑیں گے, یہ آگ میں کود جاتے ہیں, یہ آگ میں کود جائیں گے, خود ان کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سمجھا؟ یہ عزاداری کا راز ایسے دیکھے گئے, عزاداری کرا. اس لیے امام نے فرمایا کہ اس زمانے میں اب سختی کا زمانہ تھا, جب کوئی نام نہیں رکھ سکتا تھا, تو معصوم نے کہا جو روئے گا, رلائے گا, رونے جیسی شکل بنائے گا, ہم اس کی جنت کے ضامن ہیں, جاؤ. وہ ماحول ایسا تھا. اب ظاہر ہے کہ ہر زمانے کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں نا, آگے بڑھتا چلا گیا. مکے میں کیا تھا؟
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جاؤ لا الہ الا اللہ کو نجات پا جاؤ، جنت میں جاؤ۔ مدینے میں تو ایسا نہیں تھا نا، مدینے میں جنگ کے لیے جا رہے تھے بدر میں، تو اب کیا تھا، اب کہہ دیتے مسلمان کہ آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کو جنت میں جاؤ، اب کہاں سے یہ سارا مسئلہ آ گیا؟ لیکن جانتے ہیں نا کہ بدر میں یعنی مدینے میں بدر و احد لڑنا بالکل ایسا جیسے مکے میں صرف کلمہ پڑھ دینا، یعنی مکے میں سختی اتنی تھی نا، تو ہر زمانہ ہر ماحول اس بات کا متقاضی ہوتا ہے۔ اب آج اور آگے بڑھ کے بات کرنی ہوگی، آج دیکھیے اب ایک شعر کی بات بتائی، یہ آپ سنتے ہیں نا، واقعی یہ حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تفسیر صافی میں حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ من قال فینا بیت شعر بن اللہ لہ بیتن فی الجنت۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو ہمارے نوحہ خاں ہیں، مرثیہ خاں ہیں، اور جو لکھنے والے ہیں شعراء، ان کی فضیلت دیکھیے بتا رہے ہیں معصوم، کہ جو ہماری شان میں ایک شعر لکھے، چاہے مدح میں لکھے چاہے مصائب میں لکھے، ایک شعر، من قال فینا بیت شعر، جس نے ہماری شان میں ایک شعر لکھ دیا، بس ایک شعر، اب اس کی شرائط ہے جس پہ ہم بات کریں گے، ایک شعر لکھ دیا، بن اللہ لہ بیتن، اللہ اس کے لیے ایک گھر بنائے گا ایک شعر کے بدلے میں۔ یہ معصوم کی حدیث ہے اور یہ بتا دیں گے مستند حدیث ہے، ایسے نہیں سمجھے ہوا میں باتیں نہیں کر رہا میں۔ تو بن اللہ لہ بیتن فی الجنت، اللہ تعالیٰ جنت میں اسے ایک شعر کے بدلے میں اسے ایک گھر دے دے گا۔ اب سمجھ بھائی، ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہزاروں اشعار کہنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا؟ ہاں، بس دیکھیے ایک شرط یاد رکھیے، ہر عبادت کی کچھ شرائط ہوتی ہے، بغیر شرائط کی عبادت نہیں ہوتی۔ آپ نماز شب پڑھیں، نمازیں پڑھتے چلے جائیں، وضو نہ کریں کہ ابھی تو نہایا ہوں، چھوڑو وضو کا کیا ضرورت ہے، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا، شرائط ہے، شرائط ہے۔ آپ سحری کے 1 گھنٹے بعد تک کھاتے رہیں، کوئی بات نہیں، افطار کے بعد 4 گھنٹے اور بھوکا رہ جاؤں گا۔ آپ رات 10 بجے تک بھوکے رہیے، آپ رات 11 بجے تک بھوکے، روزہ ہو گیا؟ نہیں ہوا نا۔ آپ نے انہیں رات کو 3 بجے کھایا تھا، سحری 3 گھنٹے پہلے کی تھی اور روزہ بھی 3 گھنٹے پہلے کھول لو، ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ بس عبادت کی شرائط ہوتی، عبادت وہ عبادت ہوتی ہے جو اللہ کی مرضی کی ہو۔ اب دیکھیے ایک بہت اہم مسئلہ آپ کو حل کرنے جا رہے ہیں اس وقت انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ اپنی مرضی کی عبادت نہیں ہوتی، عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ دیکھیے میں آپ سے کہتا ہوں، اب لوگ کہتے ہیں نا، بعض مسائل کھڑے ہوتے ہیں، کیوں بھائی یہ ذکر افضل ہے، عبادت سے افضل ہے؟ وہ ہے نا، ہمارے یہاں بیچارے ہر قسم کے لوگ ہیں، وہ افضل کے یہ افضل، خواہ مخواہ کی بحث میں پڑے ہوتے ہیں کہ یہ افضل کے وہ افضل نہیں، یہ ذکر ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے تو ہونے دو، ہم یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ خدا کے بندو، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سورہ توحید اللہ کی توحید کو بیان کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ بیان کر رہی ہے نا اللہ کی توحید کو۔ نماز میں 1 رکعت میں سورہ حمد کے بعد کتنی بار سورہ توحید پڑھنا ہے؟ واجب نماز 1 ہی بار پڑھنا ہے نا، میں 10 بار پڑھوں گا؟ بھائی توحید ہی تو بیان کر رہا ہوں، اللہ کی توحید ہے نا، میری نماز ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سورہ فاتحہ، بھائی میرا دل چاہ رہا ہے، میرا اس وقت بڑا میں خضوع و خشوع کے عالم میں سورہ فاتحہ 2 بار پڑھوں گا، ہو جائے گی نماز؟ نہیں ہوگی نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی عبادت میں اپنی مرضی نہیں شامل ہوتی کہ میری مرضی ہے کہ یہ بھی شامل ہو، یہ بھی شامل ہو، یہ شامل کیا مطلب کیا شامل ہو؟ جو چیز جہاں ہے وہیں رہے گی میرے بھائی۔ اپنی مرضی کی عبادت نہیں ہوتی، عبادت کس کی مرضی کی ہوگی؟ اللہ کی مرضی۔ تو اب مجھے بتائیے عزاداری عبادت ہے یا نہیں ہے؟ آپ خود طے کریں گے، میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے، میں آپ سے پوچھوں گا بتائیے عزاداری عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا۔ ہر عبادت کی پہلی شرط ہوتی ہے خضوع و خشوع۔ پہلی شرط کیا ہے؟ خضوع و خشوع کا مطلب ہوتا ہے ریاکاری سے پاک۔ ریاکاری سے، وہ ہماری یہاں چکر چل پڑا نہیں، یہ عبادت ہے جتنے ریاکاری کرو، خدا کے بندے ریاکاری کا معنی تجھے معلوم ہے جو تو بڑبڑ کیے جا رہا بیٹھ کے؟ ریاکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہے، یہی ہے نا ریاکاری۔ مطلب آپ کسی سے ملے ہیں اور آپ کو پسند نہیں ہے لیکن آپ کو مجبوراً اس کی چاپلوسی تعریف کرنی پڑے، تو ریاکاری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ نماز میں دل کہیں ہے، زبان کہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ذرا ایسا ہو رہا ہے، تو اب یہ ریاکاری ہو گئی نا، مطلب دل میں نہیں ہے نا۔
تو ایسا کوئی عزادار ہے کہ عزاداری کر رہا ہو دل میں حسین نہ ہو زبان پہ ہو؟ اسے کہتے ہیں ریاکاری. ریاکاری یعنی دکھاوا. ریاکاری یعنی دکھاوا. نوحہ پڑھ رہا ہوں دکھاوے کے لیے، مثلا ماتم کر رہا ہوں دکھاوے کے لیے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں دکھاوے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاں دکھاوا آ گیا تو عبادت تو ختم ہو گئی نا اللہ کے بندو. ویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم ساہون والذین هم یراؤون. وائے ہو، حیف ہو ان نماز گزاروں پر بھی جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور دکھاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں. جس عبادت میں دکھاوا آ جائے وہ عبادت ہی نہیں رہتی. وہ مجلس پڑھنے والا عالم ہو، ذاکر ہو، خطیب ہو، نوحہ خواں ہو، شاعر ہو. ہم تو یہ باتیں کر دیتے ہیں بھائی کسی کو اچھی لگے نہ لگے، اب اس کی اپنی بلا سے، لیکن ریکارڈ پہ آ جاتی ہے ہم جو بات کریں. سمجھ گیا؟ بس اب اس کیفیت میں جا کے آپ کو بتائیں کہ فرزدق کون ہے. فرزدق کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. نعرہ حیدری یا حیدری جزاک بابا جبل نعرہ صلوات. اب آپ دیکھیے وہ کہتے نا جو بھی گناہ کر لو، امام حسین کا ذکر جنت میں دیکھیں کہ کیسے گئے. اب وہ کون سا عمل ہے جو لے جائے گا؟ میں آپ کو عمل بتاتا ہوں. فرزدق بنی امیہ کے دربار میں ہے. حشام کا نورتن میں سے ایک ہے جو حشام اس وقت خلیفہ نہیں بنا جب کہ میں واقعہ بتا رہا ہوں. حشام ابھی ولی عہد ہے، بادشاہ ہے. حشام ابن عبد الملک کا بیٹا جو بعد میں خلیفہ بنا، جس نے 5 امام کو شہید کیا، زہر دے کے شہید کروایا. تو یہ وہ اب حشام کا نورتن میں سے ہے. اس کا دل بہلانے والا شاعر بہت بڑا ہے، اس لیے حشام نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور تنخواہ بھی اس سے لے، کھاتا پیتا بھی اس کا بنا. لیکن دل میں کہیں نہ کہیں شناخت اہل بیت کی ہے. اب آج میں کیریکٹر بھی وہی بیان کروں گا جو مجھے مصائب بھی پڑھنا ہے، تو کہیں نہ کہیں موجود ہے، اہل بیت موجود ہیں. اور وہ جب انسان دل میں، جب دیکھیں دل اور زبان کی بات الگ ہے. زبان پہ ہوتے تو بھاگ جاتا، دل میں جب اہل بیت ہو پھر انسان نہیں گھبراتا، کسی سے نہیں ڈرتا. اور یہی ہوا کہ وہ طواف میں تھا، رش، گرمی، برا حال، اور یہ بیچارہ رک گیا. بیچارہ کیا، ملعون حشام جو تھا یہ رک گیا ملعون کہ بھائی رش وش کم ہو تو میں جاؤں حجر اسود کو بوسہ دوں. وہ اتنا ہجوم لگا ہوا اس کے ساتھ، نورتن اس کے ساتھ، احرام باندھے ہوئے. اچانک اس نے دیکھا کہ مجمع پھٹ گیا. مجمع پھٹ گیا جیسے کائی پھٹتی ہے ایسے پھٹے. راستہ بنا اور جانتا ہے، پہچانتا ہے، لیکن انجان بن گیا. ایک نورانی لاغر انسان ادھیڑ عمر کا وہ آ رہا ہے. لوگ ہٹ گئے، کائی کی طرح چھٹ گیا، اور اس نے آ کے بوسہ دیا حجر اسود کو. یوں کہوں کہ حجر اسود نے اس کے لبوں کا بوسہ لیا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اللہ حجر اسود کا بوسہ لیا، واپس چلا گیا. اب یہ دل ملا گیا کہ یہ میں بادشاہ کا بیٹا، میں ولی عہد، میں شہزادہ، میرے ساتھ اتنے سپاہی فوجی، اور میرے لیے راستہ نہیں بنا، کوئی مجھے دیکھ کے نہیں ڈرانا، خوف زدہ ہوا. اور وہ ایک آدمی آیا، اس نے بوسہ دیا، چلا گیا. تو پوچھتا ہے کون ہے یہ آدمی، کون ہے؟ تو حشام جانتا تھا کہ یہ ملعون پہچانتا ہے، بن رہا. تو اس نے فوراً فی البدی قصیدہ کہا امام کی شان میں کہ تو نہیں جانتا، تیرے نہ جاننے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ وہ ہے جسے حجر اسود پہچانتا ہے، جس سے ہل و حرم پہچانتا ہے، یہ صفا کا بیٹا ہے، یہ مروہ کا بیٹا ہے، اسے عرفات پہچانتا ہے، اسے منزلفہ پہچانتا ہے، اسے مشعر پہچانتا ہے، اسے زمزم پہچانتا ہے، اسے مقام ابراہیم پہچانتا ہے، اسے یہاں کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے. یہ وہ ہے جو بیٹا ہے محمد عربی کا، جو بیٹا ہے خدیجۃ الکبریٰ کا. اب جو اس نے تعریفیں بیان کرنی شروع کی سید سجاد کی. تو نہیں جانتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، تیرے نہ جاننے سے اس کی حیثیت کم نہیں ہوتی. اب جو قصیدہ پڑھنا شروع کیا، پوری مجلس ہو گئی. وہاں حج کر رہے تھے لوگوں نے، حج چھوڑا، طواف چھوڑا، واہ 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 سبحان اللہ. اب ظاہر جب اہل بیت کی تعریف ہو تو ایسے تو نہیں ہوتی نا. لوگ بھی جمع ہو گئے کہ فرزدق قصیدہ پڑھ رہا ہے. حشام کے سامنے پڑھا اس نے قصیدہ. حشام دل میں لا گیا، فوراً کہا اس کو گرفتار کرو، تاریخ زندانوں میں ڈال دیا. امام کی خدمت میں واقعہ پہنچا چوتھے امام کی
کیسے ایسے فرزدق نے آپ کی شان میں. اب دیکھیں موقع کیسا تھا بھائی, بے عمل صحیح, کچھ بھی صحیح, جیسا بھی صحیح, جیسا بھی صحیح, یا جیسا بھی صحیح, بے عمل صحیح, کچھ بھی تھا, لیکن اس نے موقع دیکھے, کس موقع کے پر اس نے اپنی گردن تلوار کی دھار پہ رکھ کے یہ بات کہی ہے نا, تلوار کی دھار پہ. تو قید میں اس پر تشدد ہو رہا تھا. امام نے کسی طریقے سے, ظاہر ایک نیٹ ورک ہوتا ہے ائمہ طاہرین کا, تو اس کو اشرفیوں کی تھیلی, کچھ درہم و دینار اس میں, اس کا کہ جاؤ اس کو میری طرف سے دے دینا, یہ اس کو دے دینا فرزدق کو. فرزدق کے پاس جب یہ نام تو دیکھیے اب یہ ہوتا ہے خلوص. اب سمجھ میں آ گیا ریاکاری سے پاک کیا ہے. جب پہنچا تو فرزدق نے واپس کر دیا کہ مولا میرا اللہ گواہ میں بہت گناہگار آدمی ہوں, میں بہت گناہگار ہوں, میں بہت خطا کار ہوں, لیکن یہ قصیدہ میں نے مال کے لیے نہیں لکھا, یہ قصیدہ میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے لکھا ہے, یہ قصیدہ میں نے اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے لکھا ہے, اور یہ قصیدہ میں نے آپ کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے لکھا ہے. امام نے دعائیں دی, پھر واپس بھیجا, کہا میں جانتا ہوں کہ تو نے اس مال دنیا کے لیے میری تعریف نہیں کی, ہمارے خاندان کی تعریف نہیں کی, لیکن ہم اہل بیت جو ہدیہ دے رہے ہیں اسے رد نہیں کیا جاتا. صلوات. اب آسان ہو گیا مطلب یہ کہنے کا کہ جب یہ اتنی بڑی عبادت ہے جو ساری عبادتوں کی ضامن ہے, ساری عبادتوں کی قبول ہونے کی ضمانت کیا ہے, یہ ذکر اہل بیت. ایسے ہی ہے نا, آپ ساری عبادتیں کریں اور ذکر اہل بیت سے آپ کا سینہ خالی ہے, محبت اہل بیت سے غائب, تو کسی کام کی نہیں ہے. یہ سب جانتے ہیں, ہمارے اہل سنت برادران بھی ان روایات کو نقل کرتے ہیں کہ ہاں بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. یہ ہمارے اہل سنت بھائی کا ہی شعر ہے, کسی شیعہ کا نہیں ہے, کہ محبت اہل بیت کے بغیر کوئی چیز قابل قبول. کیوں؟ سیدھی سی بات ہے, سیدھی سی بات ہے نا. اگر محبت اہل بیت فرض نہ ہوتی تو نماز میں کبھی درود فرض نہ ہوتا. نماز میں اتنا ہی درود بھیجا جائے گا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں وعلی آل محمد, ایک ہی بات ہو گئی, اس کے آگے نہیں جائیں گے. وہ اس کے آگے جائیں گے تو نماز وہاں بھی باطل ہو جائے گی, ہے نا. سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی جھگڑے والی بات تو ہے ہی نہیں, پیار محبت والی باتیں ہیں کہ آل محمد کے ذکر کے بغیر کہیں بھی عبادت مکمل نہیں ہوتی, کہیں بھی عبادت کامل نہیں ہوگی, کہیں بھی عبادت پوری نہیں ہوگی. بس اسی لیے غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم. کل ایک مصرع پڑھا تھا, پورا شعر سن لیے, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے. اب جو میں نے آیات کی تلاوت کی وہ یہی ہے نا, ونادینا یا ابراہیم, اور جب ہم نے آواز دی ابراہیم کو, اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا. اب آپ کو ایک اور بات, یہ تو خواب دیکھا تھا نا جناب ابراہیم نے کہ میں میرے بیٹے اسماعیل میں تجھے ذبح کرنے جا رہا ہوں, اور بیٹا راضی ہو گیا, جو آپ کو حکم دیا گیا آپ اس پہ عمل کیجئے. اب اللہ نے ابراہیم کو آواز دی, تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا, ہم اسی طرح نیکی کرنے والے کو جزا دیتے ہیں, اسی طرح سے ہم جزا دیتے ہیں. ان لہو البلاء المبین, ان ھذا لہو البلاء المبین, اور یہ صریح اور سخت امتحان تھا آپ کا. وفدیناہ بذبح عظیم, اور ایک عظیم ذبح کے ساتھ ہم نے بدل دیا. وترکنا علیہ فی الآخرین, اور آخرین کے لیے ذکر کو باقی رکھا تاکہ یہ ذکر باقی رہے, ہمیشہ باقی. یاد رکھیں, ایک بات یاد رکھیں, کتنے بڑے بڑے واقعات تاریخ میں ہوئے لوگوں کو نہیں معلوم. حجاج نے, اب آپ کو بتائیں کہ عزاداری کیوں زندہ رکھنے کو کہا گیا, ذکر کو کیوں زندہ رکھنے کو کہا گیا کربلا. اب ایک تاریخی دلیل آپ لیجئے. حجاج نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا, خانہ کعبہ کے غلاف کو جلایا, دیوار ڈھا دی. لوگوں کو یاد ہے, نہیں یاد, کسی کو پتہ ہی نہیں, جو تاریخ پڑھتا ہے اس کو پتہ ہے. کسی کو کہتا نہیں ایسا کیسے ہوگا, ارے وہ پڑھنا جا کے ہوا تھا, پڑھ جا کے. مدینے کو تاراج کیا, تابعین کا قتل عام الگ, کچھ صحابہ کا بھی قتل عام, اور اس کے بعد جو ہے وہ بے حرمتی خواتین کی مدینے کی گئی. اور ایک بات تھوڑی کی گئی, مسلم بن عقبہ نے بھی کی تھی, وہ واقعہ ہررا. اس کے بعد حجاج نے تاراج کیا مدینے کو بھی, مکے کو. کتنی کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ. ہم بتائیں تو معلوم ہوگا. کیوں؟
کیوں؟ کیونکہ ان کو یاد نہیں کیا جاتا، واقعات کو لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا تھا، لہذا لوگ بھول گئے۔ اتنے بڑے بڑے قتل عام ہوئے، 1.5 لاکھ آدمی مار دیا، 1,20,000 آدمی مارا حجاج نے، کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ کیوں؟ ختم، چھپا دیا گیا، نہیں بتاؤ، ذکر نہیں کرو، ذکر نہیں کرو، ذکر نہیں کرو، ذکر نہیں۔ اتنے بڑے بڑے واقعات میں ہوتا نا، ہوئے نا، یہ میں نے 1-2 مثالیں دی ہیں، ختم ہو گئے نا، نہیں پتا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، معلوم نہیں۔ عام آدمی سے جا کے پوچھے نا واقعہ کون سا واقعہ، مجھے نہیں پتا بھائی۔ کہ خانہ کعبہ جلایا گیا تھا خلاف کا، کیسی باتیں کرو، خانہ کعبہ کون جلائے گا بھائی؟ وہ جا کے پڑھو نا، ہوا تھا، چھپا دیا نا لوگوں نے، لکھا ہوا ہے، بتاتے نہیں ہیں، بیان کرتے ہیں نہیں کرتے نا۔ بس اب سمجھ میں آیا راز عزاداری کا۔ اگر عزاداری نہ ہوتی، اگر ذکر حسین کی تکرار نہ ہوتی تو واقعہ کربلا بھی اور واقعات کی طرح چھپ جاتا، ختم ہو جاتا، کتابوں میں لکھا ہوتا، کس کو یاد ہوتا؟ اس لیے ہر معصوم نے کہا کہ اسلام جب ہی زندہ رہے گا جب عزاداری زندہ رہے گی۔ یہ جو ہر سال کی تکرار ہے واقعہ کربلا کی، ہر زمانے کا یزید اسی لیے تڑپتا ہے، مچلتا ہے کہ یہ ذکر رکتا کیوں نہیں، یہ ذکر ختم کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ختم ہونے والا نہیں، کیونکہ اس کے زندہ رہنے سے اسلام زندہ بچا ہوا ہے۔ نعرہ حیدری، ہے ہماری دستگاہ، ہے ہماری دستگاہ، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بھائی ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں کس کے کارنامے زندہ ہیں نہیں ہیں، ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے کہ کارنامے ہیں یا نہیں ہیں تو کیوں نہیں ذکر ہوتے ہیں تو کیوں نہیں بیٹھتے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے ذکر کو نہیں چھوڑا، جس ذکر کرنے کے ہم پابند تھے۔ بدر زندہ ہے، احد زندہ ہے، خیبر زندہ ہے، خندق زندہ ہے، کیونکہ ذوالفقار کا تذکرہ زندہ ہے۔ عامر ابن عبدود کا قتل گواہ ہے کہ وہ ذکر زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ مرحب کا قتل گواہ ہے کہ قیامت تک ہم ذکر کرتے رہیں گے، بیان کرتے رہیں گے، اور دنیا کو معلوم ہوتا رہے گا کہ فاتح خیبر و خندق تھا کون۔ ورنہ بڑی کوششیں کی ہے دنیا نے، فاتح خندق اور فاتح خیبر کے ذکر کو بھی ختم کر دیا جائے۔ پوری جنگ خیبر لکھ دی، ایک بدبخت نے علی کا کہیں نام ہی نہیں لکھا، نہیں ہے، نام ہی نہیں ہے، ذکر ہی نہیں ہے۔ پوری خندق بیان کر دیا، علی کا ذکر نہیں کیا۔ تیرے نہ لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تیری مثال وہی حشام کی مثال ہے جو فرزدق نے دی تھی۔ تیرے نہ لکھنے سے علی کے کارناموں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب کبھی خیبر زمانہ نئے خیبر تعمیر کرے گا، علی کے غلام سامنے آ کے بتائیں گے کہ کون ہے جو ہر زمانے کے خیبر کو فتح کرتا ہے۔ نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اس لیے زندہ رکھو، اس لیے عزاداری کا حکم دیا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کیوں بھول جائیں گے بچے؟ ہر سال ریفریشمنٹ کورس ان بچوں کے دل میں دماغ میں اتارتے چلے جاؤ، کربلا کربلا کربلا، تاکہ کسی زمانے میں کسی یزید وقت کے سامنے سر نہ جھکائے۔ ان کا سر اونچا رکھا ہے حسین نے، اور ہمیشہ اونچا رہے گا۔ ایسے ہی ہے نا، وہ حسین کا سر اونچا رہا، سب کے سر اونچے رہے، سب کے سر بلند رہے، اور قیامت تک کٹنے والا سر شکست خوردہ نہیں ہوتا، وہ سر بلند رہتا ہے۔ میں ابھی ایسے کرداروں کا ذکر کروں غیر معصوم میں تو میرے ذہن میں ابھی نہ معلوم کتنے نام تو ابھی آ گئے ایک دم سے، لیکن بس اتنا کافی ہے آپ کے لیے کہ جو راہ حق میں مار دیے جائیں ان کو اللہ عزت کے ساتھ زندہ رکھتا ہے تاریخ میں، ان کا اور ان کے قاتلوں کا ذکر لعنت بن جاتا ہے، ان کے قاتلوں۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مقام پہ اور فرماتے ہیں، یہ جو آپ گھروں کی عزاداری کرتے ہیں نا، گھروں میں ہماری مومنات، ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں
جو داری کرتی ہیں، اس کے لیے بات کر رہا ہوں. یا مرد بھی جو گھروں میں مجالس برپا کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایسے نہیں ہے. اس کی بھی پیچھے دلیل ہے. امام اس ماحول میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے تھے نا جلوس سے نہ بڑی مجالس، تو امام فرماتے جو بھی اپنے گھر میں ہمارے ذکر کی مجالس منعقد کرتا ہے، جو بھی اپنے گھر میں ہمارے ذکر کی مجالس منعقد کرتا ہے، ہمارے فضائل بیان کرتا ہے، ہماری مصیبتیں بیان کرتا ہے، اور ایک دوسرے سے گلے مل کر ہماری مصیبتوں پہ روتا ہے نا. ہم عاشور کے دن پرسہ دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، تعزیت دے رہے ہوتے ہیں. جو ہماری مصیبت پہ روتا ہے وہ ہم میں سے ہے. ہم اس کی قیامت کے دن اپنے گھروں میں ذکر اہل بیت کی شمع کو روشن رکھتے ہیں. اور میں آپ کو ایک نصیحت کر رہا ہوں، یاد رکھیے، کرنے کے لیے بڑے بڑے مجمع اور بڑے بڑے اخراجات کی ضرورت نہیں ہوتی. میری بات کا یقین رکھو، آپ کو کی کہانی ہے، سچی ہے نا. میرا تو عقیدہ ہے، پکا عقیدہ ہے کہ ایک معصوم کونین نہیں بلکہ تمام معصومین آتے ہیں. بھائی میں ذکر کر رہا ہوں، ان کا کیسے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نا. تو جب وہ جس گھر میں آئیں گے وہاں رحمت نواز ہے. ہاشمی جانتا ہے کہ گھر میں اگر رزق میں تنگی ہے تو مہمان لے آؤ. یقین رکھیں میری بات، میں بالکل آپ کو تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں. یہ حدیثیں اور اقوال اپنی جگہ. اس درود کی، مجھے ہر درود کی خوشی ہوتی ہے، اس کی بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اس کا مطلب وہ آخری آدمی تک میری بات توجہ سے سن رہا ہے. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے گا. اب سمجھ آئے؟ جب رزق تنگ ہو مہمان پکڑ کے دیا ہو. جب رزق تنگ ہو چھوٹے سے 1-2 چمچے 4 چمچے چینی ڈال کے شربت بناؤ. حسین کی مجلس کرو. یقین کرو میری بات کا، میں تم سے بالکل سچ کہہ رہا ہوں. جب روزی تنگ ہونے لگے تھوڑا سا تبرک بنا لو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا لو. مجلس کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہزاروں لاکھوں کا مجمع درکار نہیں ہوتا. مجلس تو یہاں ہوتی ہے دل میں. حسین دلوں کا بادشاہ ہے نا، دلوں کا حکمران ہے. روزی تنگ ہو رہی ہے، ذکر حسین کی مجلس رکھ دو. چھوٹے بچوں کو بلاؤ، تھوڑا سا تبرک کرو، شربت بنا لو چھوٹا سا، 4-5 چمچے شکر ڈال کے دیکھو حسین کہ کیسا رزق تمہیں دے گا، اپنی بارگاہ سے تمہیں تبرک عطا کرے گا. تجربہ کر لینا. میں تمہیں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو تجربے کی باتیں جو دیکھی ہیں کہ ہاں جب ایسا ہو حسین کا ذکر کرو. چھوٹے بچوں کو بلا لو، جتنی تمہاری حیثیت ہے اتنے آدمی بلا لو، 10 بلا لو، 12 بلا لو، 15 بلا لو، بٹھاؤ میرے گھر میں مجلس پڑھو، ذکر کرو. جب حسین کی مصیبت پڑھو گے فاطمہ نہیں آئے گی؟ آئے گی نہیں آئے گی؟ حسین کی ماں نہیں آئے گی؟ آئے گی نا. تو حسین کی ماں آئے گی تو بے فکر رہو، تمہاری بھی وارث ہے، تمہارے بچوں کی بھی وارث. اللہ نے یہ اختیار دیا ہے آل رسول کو، یہ اختیار دیا. کتنے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، یہ ایسے تھوڑی ہیں واقعات ہوا میں بیان کیے جاتے نہیں. یاد رکھنا ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. روزی میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے. حسین کے نام کا ہی تو پورا زمانہ کھا رہا ہے. آج ان محرم کے ایام میں کروڑوں لوگ جو رزق کھا رہے ہیں صبح سے شام تک حسین کے نام کا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نہیں ختم کر سکتے، کوئی ختم نہیں کر سکتا. کیوں؟ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی تجارت، کاروبار. مجھے 2 سال پہلے کا یاد ہے، ٹی وی کا اسٹیٹمنٹ یاد ہے کہ 2 دن جو چھٹی تھی نا 9 اور 10 محرم، اس دن یہ جو چیئرمین تھا ہوتے کہ جو کاروباری ٹریڈ یونین کا جو صدر تھا، میں نے اس کا خود بیان سنا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، کاروبار بند ہے. اس 2 دن میں جتنی ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ 1 مہینے میں نہیں ہوتی. تو جن کی روزیاں وابستہ ہیں عزاداری کے ساتھ، ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوتا. ایسا سسٹم بنا دیا اللہ تعالیٰ نے روزی کا، رزق کا، کہ 2 مہینے 8 دن کم سے کم غریب پریشان نہیں کسی بھی مذہب کا. اچھا مجھے انصاف سے بتاؤ، آپ تبرک مذہب دیکھ کے بانٹتے ہو؟ مذہب پوچھ کے بانٹتے ہو؟ آپ جو نظر نیاز کھلاتے ہیں کیا مذہب پوچھ کے کھلاتے ہیں کہ بھائی بتا تیرا فرقہ کون سا ہے؟ یا مذہب پوچھتے ہیں تو مسلمان ہے کہ ہندو ہے کہ مسیح ہے، کون ہے؟ کبھی پوچھا؟ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے نا.
تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں سے بھی بھوکا ہوتا ہے اسے معلوم ہے کہ کہیں ملے نہ ملے حسین کے دروازے پہ میری بھوک ضرور مٹے گی، حسین کے دروازے سے میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ یہ وہ سخی ہے جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، تمہیں سب کچھ دے دیا۔ یہ وہ کریم ہے جس کے گھر میں کچھ نہیں بچا لیکن اس نے دین خدا کو مالا مال کر دیا۔ میں نے فرزدق کا ذکر کیا تھا نا، اب آج کس کا ذکر کروں گا؟ اس کا ذکر کروں گا کہ جہنم کا راہی تھا، حسین اس کو جنت کے راستے پر لے آیا۔ بھائی یزید کی فوج کا سپاہی ہے، اس کے ایک لشکر کے گروہ کا سردار ہے، 1000 یا 3000 کا ایک کمانڈر ہے، ایک دست کسی اور محاذ پر ہے۔ وہاں سے اس کو حکم کہ جاؤ، تم بڑا دلیر ہے، بہادر ہے، وہ جاؤ روکو حسین کا راستہ۔ آ گیا، آرڈر از آرڈر، جانتا ہے اندر، جانتا ہے کہ حسین کون، لیکن فوجی آدمی اس کو اپنے کام سے کام ہے، چلو جاتا ہوں روکتا ہوں حسین کا راستہ۔ اسے تھوڑی معلوم ہے کہ جنگ ہوگی، کیا ہوگا نا، میں راستہ روکنا ہے روک لوں گا، جہاں پہ ہوں وہیں روک دینا ہے۔ لیکن اتنا طویل سفر طے کر کے آیا تھا کہ پیاس سے ہلکان تھا وہ بھی، اس کا لشکر بھی، پانی ختم ہو گیا تھا راستہ۔ آنے کے بعد کوئی بات تھوڑی کی، جب اس مقام پر پہنچا ہے، اس منزل پر پہنچا ہے، تو پہلا سوال کیا، فرزند رسول پیاسا، پیاس ہلاک کر رہی ہے، میرے ساتھی بھی پیاسا، تھوڑا سا پانی مل جائے۔ امام نے مشکیزوں کے منہ کھلوا دیے، جاؤ پلاؤ پانی۔ کوئی امام تو اس جگہ قیام کیے ہوئے تھے نا، اس منزل پر، دے دو ان کو پانی پلاؤ۔ وہ پانی پینے لگے، جانوروں کا خیال تھوڑی تھا انہیں، لیکن امام تو امام ہوتا ہے نا، دیکھا کہ جانور بھی پیاس سے زبانیں باہر لٹکی ہوئی ان کی۔ امام نے حکم دیا اس کو بھی، ان کے حیوانوں کو، ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ، سب کو پانی پلاؤ۔ پریشان ہو گیا، اور کچھ ساتھیوں نے کہا بھی، انصار نے، کہ مولا راستہ ہے ہمارا طویل، یہ سارا پانی ختم ہے۔ کیا وہ بات کی بات ہے، ملے نہ ملے، یہ حیوان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، پانی پلاؤ اس کو۔ اب پہلا تیر تو یہ پڑا دل پر، اس کے حسین کی محبت کا دل تیر لگا، ہر کے پریشان ہو گیا کہ میں کیا کیسے بات کروں۔ ٹھہرے میں جب امام کے نے کوچ کا ارادہ کیا، سامان بننا شروع ہوا، اب ہر تیار ہوا کہ بھائی مجھے تو کہا گیا کہ روکنا ہے، یہ تو اپنا سامان باندھ رہے، خیمے سمیٹ رہے، پریشان۔ سپاہیوں نے کہنا شروع کیا، بھائی یہ تو حسین جا رہے ہیں، یہیں پہ روک لو، مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ بھی حیران، امام بیٹھ گئے اپنے گھوڑے، کوچ کا حکم دیا۔ اب یہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر کہا، فرزند رسول میری ڈیوٹی یہی ہے کہ میں جہاں آپ کو پاؤں وہاں روک دوں، یہاں سے آگے نہیں جانے دوں، تو برائے مہربانی آپ کوچ کا ارادہ ترک کر دیجئے اور نیا حکم آنے تک آپ یہیں ٹھہریے۔ امام نے کہا نہیں، میں کوچ کا ارادہ کر چکا ہوں، جہاں کے ارادے سے آیا ہوں میں وہیں جاؤں گا۔ بات بڑھ گئی، اس نے دیکھا کہ امام رکنے کو تیار نہیں، تو اس نے لگام تھام لی، جس کو کہتے ہیں لجام فرس، وہ تھام لی، پکڑ۔ بہادر آدمی، یاد رکھیے گا، عام آدمی نہیں ہے، بہادر ہے۔ کہتا ہے فرزند رسول میں مجبور ہوں، میں آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دوں، مجھے آرڈر ہے، مجھے حکم ہے، جہاں آپ کو پاؤں وہاں روک دو۔ بس حسین نے فرس کی بلندی سے دیکھا اس کی اس حرکت کو، کہا چھوڑ میرے فرس کی لگام کو، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، چھوڑ دی لگام، سر جھکا لیا نیچے۔ اب برداشت کی جگہ جملے، پہلا جملہ تو اس نے آسان سا کہہ دیا، پہلا جملہ تو یہ کہا کہ فرزند رسول آپ تو کہہ سکتے ہیں میری ماں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ اچھا اب مجھے ایک بات یہاں بتائیے، کسی اور نے لشکر پسر سعد میں، لشکر ابن زیاد میں کسی ملون نے اتنا احترام کیا حسین کی ماں کا؟ اگر حسین کی ماں کا احترام کرتے تو لڑتے ہی کیوں حسین سے؟ سمجھ میں آئی ہماری بات جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں؟ کسی نے اتنا نہیں کیا نا، لیکن یہ جانتا ہے کہ حسین کی ماں کا مقام کیا ہے، کہتا ہے میں سوائے درود و سلام کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن دوسرا جملہ اس نے بڑا سخت کہا، جو اکثر ہمارے علماء ذاکرین نہیں پڑھتے آپ کے ڈر سے، لیکن میں پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ تاریخ ہے، اس تاریخ میں اس کے جملے کو مٹا تھوڑی سکتا، کوئی بہادر ہے۔ پہلا جملہ تو کہہ دیا کہ آپ تو کہہ سکتے ہیں میری ماں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، سوائے درود و سلام کے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن ہاں ایک بات ضرور کہوں گا
کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور یہ شخص کہتا یہ جملے تو اس وقت منظر کچھ اور ہوگا. بڑی بات ہے نا یہ جملہ کہہ دینا بھی حسین کے سامنے. کہ آپ کی جگہ کوئی اور یہ بات کرتا نا تو یہاں منظر کیونکہ ڈرتا نہیں ہے, بہادر ہے. پھر کہتے فرزند رسول میں مشکل میں آ گیا ہوں, میں آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا. یعنی پہلے بتا دیا نا کہ میں آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا, آنا نہیں چاہتا, لیکن میری مشکل کو حل کیجئے, کوئی راستہ نکالیے درمیانہ کا. دیکھ تجھے یہ آرڈر ملا ہے نا کہ کوفے جانے سے روکوں, ٹھیک ہے میں کوفے نہیں جاتا, ہم درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں نئی صورتحال کے پیش آنے تک, مان لیتا ہے. کہتا ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, ہم ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جو درمیانی راستہ ہو, یعنی کربلا کی طرف, غازریہ کی طرف چلتے ہیں, شط الفرات کی طرف چلتے ہیں, ہم کوفے کی طرف نہیں جاتے. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی ایک جملہ رہ گیا کہ جب نماز کا وقت ہوا تھا تو حر کہاں آتا تھا اپنے لشکر کو چھوڑ کے؟ حسین کے پیچھے. اس کے ساتھی کہتے تھے کہاں جا رہا ہے, نماز پڑھا. کہا اس سے اچھی کوئی نماز ہو سکتی ہے کہ فرزند رسول امامت کر رہا ہو, میں پیچھے نماز پڑھوں. تو اتنا تو جانتا تھا نا کہ حسین کو اصل میں اسے یہ یقین نہیں تھا کہ جنگ ہوگی. نہ کون لڑے گا فرزند رسول, ان کا کوئی معاملہ ہو جائے گا, حل ہو جائے گا, میں چلا جاؤں گا محاذ پہ اپنے, ختم ہو جائے گی, اپنی ڈیوٹی پوری کر دوں گا. لیکن نہیں, کربلا پہنچے, کربلا میں روکا گیا. 5 محرم کو جب خیمے ہٹے نا, یہ پہلا جھٹکا لگا حر کو. بھائی سے بات کرتا کہ مجھے معاملات اچھے نہیں لگ رہے, یہ حسین کے خیموں کا ساحل سے ہٹایا جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, کچھ ہونے والا ہے. بھائی نے کہا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی جب بھائی بھی اس کا بھائی ہے نا تو ظاہر ہے وہ اس کا ہم خیال ہے. کہا دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے, اللہ خیر کرے گا, نہیں ہوگی جنگ. 7 محرم کو پانی بند ہوا, اب یہ اور پریشان ہوا, یہ تو معاملہ بگڑتا جا رہا ہے. اب اس کو رہ کر یہ خیال آ رہا ہے کہ میرے پورے لشکر کو حسین نے پانی پلایا اور ہمارے لشکر نے پانی بند کر دیا, وہ بھی اولاد رسول پہ, آل رسول پہ پانی بند کر. 9 محرم کو جب یہ شمر ملعون پہنچا ہے نا, شب 9 یا 9 کی صبح پہنچا ہے, اب حر نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ ملعون آ گیا شمر, اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی صلح کا راستہ نکلے گا. یعنی شمر اس وقت بھی اتنا مشہور تھا کہ اس کو سب جانتے تھے کہ یہ جہاں جائے گا وہاں فتنہ 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 فتنہ. کہ یہ ملعون آ گیا شمر, اب مجھے نہیں لگتا حالات سازگار ہوں گے, یہ ضرور جنگ ہوگی. اب یہاں پہ پریشان ہے. شب عاشور آئی. اچھا 9 کو جنگ ہونی تھی نا, آپ جانتے ہیں 9 کو جنگ کا اعلان ہوا. حسین نے روک دیا, عباس کو بھیجا تھا, جاؤ عباس پیغام لے کر جاؤ, 1 دن کے لیے مؤخر کرو جنگ, مؤخر کرو. اب دنیا یہی کہتی ہے کہ حسین نے مہلت مانگی, ہم یہ نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں حسین نے 1 دن کی مہلت دے دی. اس کا ثبوت یہ کہ حسین کی دی ہوئی مہلت خالی نہیں گئی, خالی نہیں گئی, نکال لایا نا 3-4 افراد کو جہنم سے جنت کی طرف. تو حسین نے بتا دیا کہ اگر ایک آدمی کی بھی گنجائش ہے کہ اس کی ہدایت ہو سکتی ہے, دوزخ سے نکالا جا سکتا ہے, تو اس کے لیے میں جنگ کو ٹال دوں گا, میں ٹال دوں گا 1 دن کے لیے, لیکن اسے بچا لوں گا. ایسا ہوا. شب عاشور جب خیام حسینی سے بچوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں, التش التش التش, ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے. اب حور کا دل بے چین ہونا شروع ہوا, کیا کیا میں نے, یہ میں نے کیا کیا, یہ میں نے کیا کیا. یہ حسین کے بچوں کی پیاس تو میری وجہ سے, کاش میں نے راستہ نہ روکا ہوتا, حسین کو جانے دیا ہو. عمر سعد کے خیمے میں آیا وہ پسر سعد, کہ صبح جنگ ہوگی, واقعی جنگ ہوگی؟ کہتے ہاں ایسی جنگ ہوگی کہ تیروں کا مے برسے گا, نیزوں کی بجلیاں کڑکیں گی, کیونکہ تو جانتا نہیں, میں نے انہیں جنگ کرتے دیکھا ہے, یہ ہاشمی ہے, انہیں مختصر سا نہ سمجھنا, یہ میدان لاشوں سے پٹ جائے گا, اس کے بعد ان کے قتل کی نوبت آئے گی, یہ میدان کو پاٹ دیں گے لاشوں سے. یہ بنی ہاشم, میں نے ان کی جنگ دیکھی. پریشان حال نکلا, اپنے خیمے میں آیا, چہرہ زرد. بھائی حیرت سے کہتا ہے اتنے بڑے بڑے معرکوں میں تجھے دیکھا, مگر وہ کیفیت نہیں جو آج ہے, کیا ہوا, کیوں خوف زدہ ہے؟ کہ چپ, یہ آوازیں سن. خیمے میں سکوت طاری ہوا, پھر وہ بچوں کی آوازیں, التش التش. بھائی نے سر جھکا لیا, پوچھا کس کی آوازیں ہیں, کس کے بچے ہیں یہ خاندان رسالت کے بچے, جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, یہ اس کے بچے ہیں جو پیاس سے ہلاک ہونے کے قریب ہیں. یہ ان کی گفتگو ہے.
کہ قریب ہیں کہ جان دے دیں. یہ وہی حسین نہیں جس نے ہم پیاسے تھے ہمیں پانی پلایا تھا, ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا. میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میری ایک طرف جنت ہے, ایک طرف دوزخ ہے. ان کا ساتھ دیتا ہوں, زندگی بچ جائے گی, عہدہ بھی بڑھ جائے گا. لیکن یہ بتا, قتل حسین میں ہاتھ رنگنے کے بعد پھر کوئی عمل بخشش کروا سکے گا ہماری؟ بھائی سر جھکائے گا. بھائی کہتا ہے دیکھ تو جو بھی فیصلہ کرے گا میں تیرے ساتھ ہوں, تو اطمینان سے فیصلہ کر دے. اتنا سننا تھا. حر نے اپنا سامان اٹھایا, ہتھیار زرہ کو سب اٹھایا, کہا میں چلا حسین کی طرف, تمہاری جو مرضی کرو. بھائی نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں. بیٹا کھڑا ہوا, میں بھی تیرے ساتھ. غلام کو آزاد کر دیا حر نے. غلام کہتا ہے جب تک جہنم والوں کے ساتھ تھا مجھے اپنے ساتھ رکھا, اب جنت میں جانے کی باری آئی تو مجھے آزاد کرا, میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا. غلام کو دعائیں دی. 4 افراد کا مختصر سا لشکر نکلا رات کی تاریکی میں, شام کی سیاہ بدلیوں سے نکلا, نور کی طرف جا رہا ہے. ادھر سفر شروع کیا نور کی طرف. مختصر نہیں بلکہ عظیم ترین لشکر تاریخ کا. ایسا کوئی لشکر نہیں ہے تاریخ میں جیسا یہ تاریخ میں لشکر نکلا. ادھر حسین نے عباس, زہیر, علی اکبر, مسلم ابن اوسجا, ان سب کو کہا جاؤ استقبال کرو, حر آ رہا ہے, اور دیکھو عزت سے لے کر آؤ, میرا دوست بن کے آ رہا ہے, محبت کرنے والا بن کے. ادھر سے یہ چلے. حر نے جو ہی دیکھا سامنے قبر بنی ہاشم نمایاں سائے آ رہے ہیں حسین کے خیموں کی طرف, گھبرا کے اتر آئے گھوڑے سے. امامہ اترا, بھائی سے کہتا ہے میرے ہاتھ باندھ دے, ایسا نہ ہو یہ سمجھیں کہ میں جنگ کے ارادے سے آ رہا ہوں. جب یہ دونوں گروہ قریب ہوئے تو چلا کر حر نے کہا فرزند ابو تراب, جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہا, دیکھیے میرے ہاتھ بندھے, میں تو مجرم ہوں, بس مجھے حسین کی عدالت میں لے چلیے, مجھے میرے مولا کی عدالت میں پہنچا دیا. عباس آگے بڑھے, سینے سے لگایا, کہا حر میرے مولا نے تیرے استقبال کے لیے بھیجا. جب حر قریب ہوا خیموں سے تو زمین پہ بیٹھ گیا, زانوؤں کے بل چلتا ہوا ہاتھ بندھے ہوئے پہنچا ہے, اور اپنا سر گرا دیا حسین کی گود, رو رہا ہے. زارو قطار, مولا ان بچوں کی پیاس کا ذمہ دار میں خطا کار ہوں, مولا میرا گناہ معاف ہو جائے گا, میری توبہ قبول ہو جائے گی. گڑ گڑا رہا ہے, بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا ہے. حسین نے اپنے ہاتھ سے اس کے بالوں میں کنگھی کی ہے, اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کھولے, سر اٹھایا, سینے سے لگا کر کہتے ہیں حر جا, میں نے بھی معاف کیا, میرے اللہ نے بھی معاف کیا. صبح ہوئی, غلام گیا, بھائی گیا, بیٹا گیا. جب بیٹا زخموں سے چور ہو کر گرا اور آواز دی بابا میری خبر لے, اور کتنا ہی بہادر صحیح جوان, بیٹے کی آواز معمولی چیز تو نہیں ہوتی. بیٹے کی آواز سن کے دوڑا, میرے لال میں آ رہا ہوں. حسین نے کیفیت دیکھی حر کی, چلا کر کہا عباس, علی اکبر دوڑو, تھامو حر کو, جانے نہ دینا, جوان بیٹے کا لاشا ہے, حر سے دیکھا نہ جائے گا. میں کہتا ہوں مولا 2-4 افراد کو, ساتھیوں کو روک لیجئے, آپ پر بھی تو یہی وقت آئے گا جب علی اکبر گھوڑے سے گرے گا, آواز دے گا, کوئی تو ہو جو آپ کو تھامے, آپ کو سہارا دے کے جوان علی اکبر کا لاشا. عزاداران حسین لائے, حر کے بیٹے کا لاشا آیا مقتل میں. اب حر گیا, زخموں سے چور ہو کر گرا, آواز دیا مولا ہو ادرکنی, مولا میں نے اپنی جان آپ پر قربان کر دی. حسین قریب آئے, دیکھا رمق جاں باقی ہے, سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا, آنکھیں کھولی, سر میں گہرا زخم ہے, لہو بہ بہ کر اس کے چہرے پر آ رہا ہے. آنکھیں کھول کے بڑی مشکل سے کہتا ہے مولا میرا گناہ تو معاف ہو گیا, میری بخشش تو ہو گئی. حسین کی آنکھوں سے اشک گر رہے ہیں, رخساروں پر, حر کے رخساروں پر گرتے جاتے ہیں. حسین روتے ہوئے کہتے ہیں حر تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا, تو دنیا میں بھی آزاد ہے, تو آخرت میں بھی آزاد ہے. حر کے سر کا خون نہیں رکتا تھا, زخم اتنا کھلا ہوا تھا. حسین نے اپنی قبا کی جیب سے نکالا رومال, کہتے
کہتے کہ رومال زہرا کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا، اس رومال کو حر کی پیشانی پر باندھ دیا، خون رک گیا۔ عزادارو شاہ اسماعیل صفوی کے واقعہ تاریخوں میں درج ہے، اسے شک تھا کہ حر کی توبہ قبول نہ ہوئی ہوگی، اس نے قبر کشائی، نبش قبر کیا تھا، ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، کیا دیکھا؟ تر و تازہ لاشا رکھا ہوا ہے حر کا، تازہ خون جسم پر لگا ہوا ہے۔ اسے یاد آیا حسین نے رومال زہرا اس کی پیشانی پر باندھا ہے، اتر گیا قبر میں کہ تبرک کے لیے یہ رومال اپنے ساتھ لے جاؤں۔ جو ہی رومال کھولا پیشانی سے لہو کا فوارہ جاری ہو گیا، ڈر گیا، واپس باندھ دیا، 2-3 بار کوشش کی، سمجھ گیا کہ حر کو گوارا نہیں کوئی یہ رومال اس سے لے جائے۔ ارے صفوی، حر کی بات تو سن، حر یہی کہہ رہا ہے کہ اس رومال کو بندہ رہنے دے، قیامت کے دن اگر فاطمہ زہرا نے گلہ کیا، شکوہ کیا تو یہ رومال کھول کر پیش کر دوں گا، بی بی تیرے بچوں نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔